سادات کربلا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا راحمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات اس پاک محفل میں مخدومہ عالم طاہرہ صدیقہ راضیہ مرضیہ بی بی کی آمد کے لیے بلند تر صلوات تاجیل یوسف زہرا بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن امام الانس والجان اللهم اجل وليك الفرج صلوات اللهم صل على محمد اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرضين زينة الله
لنبلوهم أيهم أحسن عملا صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر مظلوم کربلا کی خدمت میں اپنا سلام پیش کریں اس عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ سلام ہم مل کر 40 قریب ہے. ہر مومن کا دل تڑپ رہا ہے, ہر مومن چاہتا ہے کہ وہ 40 کربلا میں کرے, اور کیوں نہ کرے چونکہ زیارت کا شرف ہی 40 کا یہ ہے کہ ہم زیارت 40 کربلا میں جا کر پڑھیں اور اس عقیدت سے پڑھیں, مولا کو یہ سلام پیش کریں کہ مولا کہ وہ وقت قریب لے کر آئیں کہ ہم یہ سلام بین الحرمین میں پڑھیں, حضرت عباس کے روضے پہ کھڑے ہو کر پڑھیں, حرم امام حسین میں داخل ہو کر پڑھیں. اس عقیدت سے پکاریں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کریں. مولا ہم جانتے ہیں آپ نے خود حدیث میں فرمایا ہے کہ جب تک آپ کسی کو طلب نہ کریں, کسی کو دعوت نہ دیں تو وہ بندہ خود نہیں آ سکتا. تو مولا ہمیں طلب کریں, ہمیں بلائیں, ہماری کوتاہیوں کو, ہماری غلطیوں کو, ہماری لغزشوں کو معاف فرما کے مولا ہمیں طلب کریں, ہمیں بلائیں, اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ سینوں پر لے کر آئیں اور مل کر ہم سب امام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علی الحسین علی ابن الحسین, بلند آواز سے, اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین. صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 جن کی جان علی ہے نعرہ حیدری, جن کی پہچان علی ہے نعرہ حیدری, جن کا ایمان علی ہے نعرہ حیدری, جن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف قوالی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. کل کفا کو, حاجت روا کو, ان نوا کو پکارنا, جس نے نبیوں کی مدد کی, ولیوں کی مدد کی, ہر بندہ مومن کی مدد کرنے والا, ہر بندہ عاصی گناہگار کی قبر میں آنے والا, اس علی ابن ابی طالب کو پکارنا ہے. بیمار اپنی بیماریوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے, حاجات والی مائیں حاجات کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے اس عقیدت و محبت احترام سے علی ابن ابی طالب کو صدا دیں کہ نجف قوالی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. نعرہ حیدری, 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 محمد والے محمد. صلوات. پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے, پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے, وہ خون میں ڈوبا تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا, زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا, لعنت کے سوا آج تیرا حقدار کہاں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں, تمام حمد و ستائش اس رب کردگار کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں, وہ عظیم پروردگار کہ جس نے ہمیں ایام ازا عطا کیے کہ ان ایام ازا میں
ہم اس فرش عزا پر جس بی بی کا آج دوسرا دن ہے تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ بی بی کہ جو قرۃ عین المرتضیٰ ہے، کہ وہ بی بی کہ جو زینب کبریٰ ہے، کہ وہ میری آقا زادی کے جو ثانی زہرا ہے، کہ وہ بی بی کے جو باپ کی زینت بن کر آئی. اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا ہے کہ ہم اس خمسہ مجالس میں اس خاتون کا تذکرہ کریں، اس اپنی آقا زادی کا تذکرہ کریں، اس شہزادی کونین کے لخت جگر کا تذکرہ کریں کہ جس کے اوپر مصائب بہت زیادہ آئے، مشکلات بہت زیادہ آئیں. چونکہ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ مجھے یہ لگا کہ یہ کمی ہمارے اس ممبر سے ہے کہ اس خاتون کا جو تعارف کروایا جاتا ہے اس ممبر سے، یا بانی مجلس کی خواہش ہوتی ہے یا پڑھنے والے اس بی بی کو بس یہی ہمیں دکھاتے ہیں، اس جہد سے، اس نقطۂ نظر سے ہمیں اس بی بی کا کردار دکھاتے ہیں کہ یہ خاتون ام المصائب ہے، کہ یہ خاتون کے جس کا پردہ چھین لیا گیا، یہ خاتون وہ ہے کہ جس کو پردہ اتار کر بازاروں میں پھرایا گیا، یا یہ صرف رونے کے لیے تھی. یہ اس سے بڑھ کر اس ممبر سے جو لوگوں کی نالج کے مطابق، میرے علم کے مطابق ضرورت ہے کہ ممبر سے اس بی بی کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ان کا کردار لوگوں کے سامنے اجاگر ہو. آج خاتون چھوٹی سی مشکل آئی گھبرا جاتی ہے، آج خاتون بیماری آئی گھبرا جاتی ہے، آج ان کی اولاد مشکل میں پڑ جائے ایک خاتون خانہ گھبرا جاتی ہے. آج ہر دور میں ضرورت ہے، ہماری بیٹیوں کو بھی درس کی ضرورت ہے، ہماری ماؤں کو بھی درس کی ضرورت ہے، ہماری بہنوں کو بھی درس کی ضرورت ہے. تو ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم مکتب اہل بیت کے در سے سیکھیں گے. کل بھی میں نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ اللہ نے کچھ کردار جناب شہزادی کونین میں رکھے تھے. ایک کردار ماں کا رکھا، ایک بیٹی کا رکھا. یہ پچھلی گفتگو اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں. جو بھول چکی ہیں کل والی خواتین تو ان کے ذہنوں میں رہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، گفتگو جو ہمارا چل رہا ہے یہ ہر مومنہ کے سماعتوں کے نظر یہ جملے ہو سکے کہ شہزادی کونین کے اندر اللہ نے 3 کردار رکھے تھے. ایک کردار ماں کا، ایک کردار بیٹی کا اور ایک کردار بیوی کا رکھا تھا. جناب شہزادی کونین نے بتایا کہ ایک ماں کو کس طرح اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. شہزادی کونین کے کردار نے یہ دکھایا دنیا والوں کو کہ ایک زوجہ اگر ہے تو اس کو کس طرح سے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اگر وہ کسی کی بیٹی ہے تو ایک بیٹی کو والدین کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، کس طرح والدین کی خدمت کرنی چاہیے، کس طرح ان کا مشکلات میں ساتھ دینا چاہیے، کس طرح بیماری میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ 3 کردار اللہ نے میری آقا زادی شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا کیے. صلوات پڑھیں. لیکن ایک کردار خدا نے مصلحت کے طور پہ اپنے پاس رکھا اور وہ کردار اللہ نے ثانی زہرا کو عطا کیا. وہ کون سا کردار تھا کہ ایک بہن کو بھائی سے کتنی محبت ہونی چاہیے، یا ایک بھائی بہن سے کتنی محبت کر سکتا ہے، اس کردار کی ضرورت تھی. اور اللہ نے وہ کردار ثانی زہرا کو عطا کیا کہ انہوں نے ہر دور میں اس چیز کو ثابت کیا کہ کس طرح بھائی کا دفاع کرنا ہے، کس طرح پشت بانی امامت کرنی ہے، کس طرح امامت کا دفاع کرنا ہے، کس طرح بھائی اگر حق پر ہو اور مشکلات میں گھر جائے تو کس طرح بھائی کا ساتھ دینا ہے، کس طرح بھائی کے حوصلے کو بلند کرنا ہے، کس طرح بھائی کو مشورہ دینا ہے. یعنی 3 معصوم کہ جو جناب ثانی زہرا سے مشورہ لیتے تھے. کون سے؟ ایک امام حسین ابن علی، دوسرے امام زین العابدین علیہ السلام، اور تیسرے محمد باقر کہ ایک ایسی خاتون کہ جس نے 5 تن پاک کا دور دیکھا تھا، 7 معصومین کا زمانہ دیکھا تھا. ان کی آغوش میں پلنے والی بی بی سے 3 معصوم جو ہے وہ مشورہ لے رہے تھے. ایک خاتون سے. در حقیقت اگر ہم نہج البلاغہ میں لوگوں نے ان جملوں کو رٹ لیا ہے امام علی علیہ السلام کے کہ مولا نے فرمایا کہ خاتون سے مشورہ نہ لو. اگر کسی خاتون سے مشورہ لو تو پھر اس سے برعکس عمل کرو. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہا کہ عورت کیا ہے؟ ناقص العقل ہے. عورت کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے عقل کو استعمال کر سکے. تو عزیزان گرامی کہ یہ زینب کون ہے جو باپ کی زینت بن کر آئی؟ کہ زینب
لفظ مشتق ہے دو چیزوں سے، ایک لفظ زین اور ایک ہے اب، یعنی زین اب یعنی باپ کی زینت، اور دوسرا عربی لغت میں اگر اٹھا کر دیکھیں تو زینب کا مطلب ہے ایک کھلا ہوا درخت، ایک ایسا درخت جو میوہ دار درخت ہو، ایک ہرا بھرا درخت۔ اور اس بیوی نے اگر دونوں لفظوں کا ترجمہ دیکھیں تو یہ باپ کی زینت بھی بن کر رہی اور ایک ایسا درخت رہی کہ تمام دنیا کو اس نے روشن کر دیا۔ کہ یہ بی بی جب اس دنیا میں آئی تو رسول اکرم کہاں تھے؟ کہاں مسجد نبوی میں خدا کے آگے رکوع و سجود کر رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام یہ خبر لے کر کہ میرے گھر میں ایک خواہر کی آمد ہوئی ہے، میرے گھر میں رسول خدا کو بتانے کے لیے گئے کہ آپ کی نواسی کی آمد ہوئی ہے۔ جب گئے ہیں خرامہ چلتے ہوئے، جا کر رسول اکرم کو جناب زینب کی آمد کی خبر دی۔ رسول خدا گھر تشریف لائے فاطمہ الزہرا کے، تو دیکھا کہ ان کی گود میں ایک بچی ہے، اور وہ بچی کے جس کو سب سے پہلے ماں کی گود نصیب ہوئی، اور اس کے بعد جناب زینب کا یہ شرط تھا کہ جن کو دوسری گود نصیب ہوئی وہ پیغمبر اکرم کی گود تھی۔ کہ رسول اکرم فرماتے ہیں اے میری لخت جگر اس بچی کو میرے حوالے کر دو۔ رسول اکرم نے اپنی گود میں لیا، اور جب گود میں لیا معمول کی طرح گود میں لینے کے بعد بچی کے رخسار کے اوپر اپنا رخسار رکھا، اور رخسار رکھ رہے تھے تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ بابا جان اس بچی کا کوئی نام مقرر کریں، کوئی نام مشخص کریں۔ کہا کہ سیدہ تم جانتی ہو کہ جب تک خدا وہی نازل نہ کرے، جیسے حسنین کے نام آسمان سے نازل ہوئے، جبرائیل وہی لے کر آیا تھا، تب میں نے جناب حسنین کے نام رکھے تھے۔ ابھی دونوں باپ بیٹی، تاریخ کہتی ہے آیت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب زہرا من المہد الی اللحد میں لکھتے ہیں کہ باپ بیٹی باتیں کر رہے تھے کہ جبرائیل امی نازل ہوئے، جبرائیل امی نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہا خدا آپ پر درود و سلام پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ بچی، اس بچی کا نام زینب رکھ دو۔ رسول اکرم نے نام مقرر کیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے جناب ثانی زہرا پر آنے والی پریشانیاں، آنے والی مصیبتوں کو ذکر کیا۔ جب رسول اکرم نے اس بچی پہ آنے والے مسائل کو سنا، مشکلات کو سنا، تو اس وقت جناب زینب کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ کر رونے لگے، اور جب گریہ فرمایا تو جناب فاطمہ الزہرا کہتی ہے بابا جان میرے گھر میں اللہ نے رحمت نازل کی ہے اور آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ کی علت گریہ کیا ہے، آپ کی وجہ گریہ کیا ہے، ذرا مجھے بیان کریں۔ کہا ابھی جبرائیل نازل ہوا ہے اور اس نے کہا اس بچی کا نام زینب رکھو، اور اس کے آنے والے مصائب، آنے والی مشکلات کا تذکرہ جبرائیل نے میرے سامنے کیا ہے، اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں۔ اور اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ یہ زینب جو ہے مبلغہ کربلا ہے، کہ یہ تبلیغ کرے گی کربلا کی، کیونکہ کربلا قرآن کی عملی تفسیر تھا۔ جو قرآن میں کہا گیا، کربلا میں واقعہ جو ہوا، جو مارکہ کربلا ہوا، وہ قرآن کی عملی تفسیر تھا، اور کربلا کو جس خاتون نے بچایا اس خاتون کا نام زینب کبریٰ ہے، کہ جو دفاع کربلا کر رہی تھی، جو مبلغ کربلا بن کر نکلی، جو ایسی مبلغہ بنی کہ جس نے ہر جگہ کربلا کی تفسیر کو بیان کیا۔ ہر جگہ قرآن میں جہاں جہاں پر بھی تذکرہ کیا گیا مشکلات کا، مسائل کا، اس بی بی نے وہ مشکلات دیکھی لیکن اس خاتون نے صبر کیا۔ خدا کی رضا کے آگے اس خاتون نے ہر طرح کی مشکل دیکھی لیکن صبر کیا۔ واقعہ کربلا میں اس خاتون کا ایک رول ہے، زینب کبریٰ کا ایک رول ہے۔ کون سا رول؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ آ جاؤ میرا ساتھ دو، آ جاؤ میں کربلا جا رہا ہوں، تیاری کرو، آ جاؤ کربلا میں جانا ہے، واقعہ کربلا میں تم لوگ میرا ساتھ دو، تو کچھ لوگ تیار ہو کر رہ گئے، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا امام حسین علیہ السلام سے آپ تو مارے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا، یزید ہمارے بچوں کا دشمن ہو جائے گا، ہماری زوجوں کا دشمن ہو جائے گا، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب اس وقت یہ جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کے لیے کیسے نکلی کہ ایک ایسی خاتون کہ جو شجاع بھی ہو،
جو بہادر بھی ہو، جو باحوصلہ بھی ہو، جو ہمت بھی رکھتی ہو، اسلام سے محبت بھی کرتی ہو، دین کی خدمت کا جذبہ بھی اس کے اندر ہو، اور اسے پتا ہو کہ مشکلات میں صبر کیسا کرنا ہے، صبر و استقامت کس طرح سے دکھانی ہے، استقلال کیسے دکھانا ہے، صبر و رضا کیسے دکھانا ہے، تو خدا کی تسلیم کی منزل کیسے دکھانی ہے. اب وہ خاتون ہو کر اتنی مشکلات کو برداشت کر کے اب یہ میری آقا زادی کربلا کی تفسیر بن کر نکلی ہے. ایک ایسی مبلغہ کربلا نکلی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا، حسین مارے گئے. آج یزید کے خلاف جو زبانیں اٹھی ہوئی تھی وہ زبانیں بند ہو جائیں گی، حسین کے جانے کے بعد کربلا ختم ہو جائے گا. لیکن علامہ اقبال نے خوبصورت انداز میں اس بیوی کی قربانی کو بیان کیا کہ اگر کربلا می مرد، اگر زینب نہ بود، شیعہ می مرد، اگر زینب نہ بود، کہا کربلا میں ختم ہو جاتی. اگر زینب نہ ہوتی شیعہ کربلا میں ختم ہو جاتے. کوئی بھی اہل بیت سے چاہنے والا کربلا کے بعد نظر نہ آتا. لوگ کہتے حسین ابن علی مارے گئے، ہمیں ضرورت نہیں علی سے محبت کی، ہمیں ضرورت نہیں حسین کا نام لینے کے لیے. لیکن لوگ یہ بھول گئے تھے کہ امام حسین کے کاروان میں ایک خاتون بھی ہے، کہ وہ خاتون جس نے جرت اپنے بابا علی المرتضیٰ سے لی، کہ جس نے صبر اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے لیا، جس نے بولنے کا ڈھنگ اپنے بابا علی المرتضیٰ سے لیا، کہ جو سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرنے والے تھے، اس باپ کی بیٹی تھی زینب نے کس طرح سے کربلا کی تفسیر بن گئی ہے بی بی. لوگوں نے کہا کربلا میں ختم ہو جاتا. ہر طرف جشن منائے جا رہے تھے. آپ تاریخ کربلا کو اٹھا کر دیکھیں، بنو امیہ نے ہر جگہ پر عصر عاشور کے بعد اعلان کیا تھا کہ حسین نے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، اس لیے حسین مارے گئے ہیں. اب قیام حسین تو کربلا میں ختم ہو گیا تھا، عصر عاشور حسین کا قیام ختم ہو گیا، حسین تو شہید ہو گئے تھے. لیکن 11 محرم کو اس نہضت کو لے کر، اس کربلا کی تحریک کو لے کر چلی تو وہ بی بی جو کردار زینبی رکھتی تھی، وہ کردار رکھتی تھی، کردار علی رکھتی تھی، وہ بی بی جو ثانیہ زہرا تھی، اب اس بی بی کی باری تھی. اس نہضت، اس تحریک کو چلایا ایک خاتون نے. کربلا کی تحریک بڑے بڑے سورما آپ دیکھیں، تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، تاریخ عجم اٹھا کر دیکھیں، تاریخ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ہر جگہ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر تھے. لیکن جب کسی مشکل میں گر گئے، جب مال غنیمت ان سے لے لیا گیا، جب ان کے تلواروں کے سائے میں آ گئے تو ان لوگوں نے اسلام سے دوری اختیار کر دی. کسی نے کوئی تحریک نہیں چلائی، لیکن کربلا کی تحریک کو چلایا جو آج تک زندہ ہے اور شام قیامت تک زندہ رہے گا. وہ ایک خاتون تھی جس کا نام جناب زینب کبریٰ تھا. کہ وہ آج کی خاتون کے لیے بھی کہہ رہی ہیں کہ جب اسلام پر مشکل وقت آ جائے تو مشکلات کو نہ دیکھنا، صبر و رضا کی منزل دیکھنا. اسلام سے محبت کا جذبہ اگر رکھتی ہے نا خواتین تو تحریک زینبی آج بھی ہمیں پکار رہا ہے. کردار زینبی، اے دنیا والوں، اے خواتین جو مجھ سے محبت کرتی ہیں، جب دیکھو نا کہ اسلام پر مشکل وقت آ جائے تو میں زینب بھی نکلی تھی. میرا کردار رکھتے ہوئے گھروں سے نکلنا، اپنے آپ کو عصمت و طہارت میں ڈھال کر یہ بی بی کربلا کی مبلغہ بن کر کاروان امام حسین میں یہ نکلی، پشتبانی کرتی ہوئی امام سجاد کی. اگر امام سجاد کو بچایا، اسی لیے اس بی بی کا لقب ہے کفیلہ سجاد، کہ امام سجاد کو بچایا تو جناب زینب کبریٰ نے. اور جب یہ عزیزان گرامی، تھوڑا سا موضوع آپ لوگوں کے لیے خشک ہے، لیکن چونکہ یہ امام زمانہ کے گھر میں مجلس ہے اور ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ ایک خاتون اگر مشکلات میں آ جائے تو اس کو کیا کردار اپنانا ہے. اور امام کے گھر میں رہ کر یہ ہمارا پرسہ خصوصاً امام زمانہ کو ہے اور اس خاتون کا کردار اپنانا ہے. ہم نے کردار زینبی کو اپنی زندگی میں لانا ہے. کس طرح ہم کردار زینبی اپنائیں، کون سے ایسے افعال انجام دیں، کون سے ایسے کام انجام دیں کہ جناب ثانیہ زہرا کا کردار اپنا لیں، کہ بی بی کی سیرت پر چل سکیں. تو ضرورت ہے آج کے دور میں کہ ہم کردار زینبی کو کھولیں، دیکھیں کہ اس بی بی نے خطبات دیے تو کس طرح سے دیے. کہا جب یہ بی بی
نکلی ہیں کربلا سے. کہا 11 محرم کو کہ جب یہ قافلہ چلتا ہوا کوفہ داخل ہوا تو کیا دیکھا, کوفہ کے باہر ان کو روک دیا گیا, اور روکنے کے بعد کہا کیا ہوا بیٹا سجاد, ہمیں کیوں بازار میں داخل نہیں کیا جا رہا؟ تو کہا پھوپھی اماں ابھی بازار سجائے جا رہے ہیں, ابھی لوگ آمادہ نہیں ہیں, اس لیے ہمیں روک دیا گیا ہے. تو میری آقا زادی نے دیکھا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ کس نے روکا اس جشن کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, کسی نے نہیں روکا. بنو امیہ کے پلے ہوئے پٹھو لوگ, جو ان کے کرائے کے قاتل خریدے ہوئے لوگ تھے, جو کرائے کے سپاہی آئے ہوئے تھے, جن کو درہم و دینار دے کر یزید نے خریدا تھا, بنو امیہ نے خریدا تھا. اب بنو امیہ نے قتل حسین کے بعد ہر جگہ اعلان کر دیا. کون سا اعلان؟ کہا ایک خلیفہ نے خروج کیا تھا, اس نے بیعت نہیں کی یزید کی, اس لیے شہید ہو گئے. ان کے خانوادے کو قید کر کے کوفہ لایا جا رہا ہے. اب لوگوں نے کہا کہ خلیفہ پہ خروج کیا ہے. لوگوں نے جشن کا سما کیوں تھا؟ کیونکہ لوگوں کو غلط خبر دی گئی تھی. کوفہ میں نام حسین کو چھپایا گیا تھا, اس لیے کوفہ کے آدھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین ابن علی شہید ہو چکے ہیں. سب کو, کچھ لوگوں کو پتا تھا, کچھ کو نہیں پتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ابن زیاد نے کرفیو لگایا ہوا تھا کوفہ میں کہ کوئی کوفہ سے باہر نہیں جا سکتا تھا, کوئی کوفہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. اب کرفیو لگا ہوا تھا, لوگوں کو علم ہی نہیں تھا. ہر جگہ یہ خبر بنو امیہ نے پھیلائی تھی کہ جناب زینب کے بھائی نے, ایک باغی نے خروج کیا ہے. اب لوگ جشن کا, عید کا سما تھا, لوگ نئے لباس پہن کر, نئے کپڑے پہن کر, اپنے آپ کو زیور سے خواتین نے آراستہ کیا ہوا تھا. بچوں کو لے کر کوئی چھتوں پر بیٹھ گیا, کوئی گلی کوچوں میں کھڑا ہو گیا. بی بی نے جب کوفہ میں داخل ہوئی اور کہا کیا میرے بھائی کی خبر کسی کو معلوم نہیں کہ میرا بھائی مارا گیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں, ہم محبت اہل بیت رکھتے ہیں. اس وقت آقا زادی نے جو جشن منا رہے تھے لوگ, ان لوگوں کو دیکھ کر میری آقا زادی نے مجبور ہو کر خطبہ دیا کہ وہ بھی جو مسجد نبوی میں رسول کی زیارت کے لیے جاتی تھی, تو تاریخ کہتی ہے کہیں عباس ہوتے تھے, کہیں دائیں امام حسین ہوتے تھے, بائیں امام حسن مجتبی ہوتے تھے. تو وہ بی بی کے جو اتنے پردوں میں رہ کر جاتی تھی, امام مسجد نبوی میں جاتی تھی, نانا رسول کی زیارت کے لیے جاتی تھی. لیکن جب میری آقا زادی کوفہ میں داخل ہوئی تو انہوں نے امام سجاد کے بولنے کا انتظار نہیں کیا. جب دیکھا کہ یہاں عید کا سما ہے, یہاں لوگ بھول گئے ہیں کہ میرا بھیا مارا گیا, کہ جو رسول کی دوش پر سوار ہونے والا ہو, یہاں عید کا سما ہو رہا ہے, تو میری آقا زادی نے اس وقت اپنی زبان کو کھولا. علی کی علی بیٹی نے اپنے لہجے کو بھی اپنے باپ علی کے لہجے میں گفتگو کی, اور میری آقا زادی نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا اسکت یا اہل کوفہ, اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ. اب جو طبل بجا رہے تھے, جو ڈھول بجا رہے تھے, سب خاموش ہو گئے. حتیٰ ذرا خطبہ اٹھا کر دیکھیں جو بی بی نے بازار کوفہ میں دیا ہے, تاریخ کہتی ہے کہ حتیٰ کہ اونٹ کے گلوں کے اندر جو گھنٹیاں بج رہی تھی, وہ گھنٹیاں بھی جب علی کی علی بیٹی بولی تو وہ گھنٹیاں بھی بجنا خاموش ہو گئی. میری بی بی نے ان کی طرف تھوڑا سا, میں ذرا کوفہ کا تعارف کرواؤں گی کہ شہر کوفہ تھا کون سا شہر, کہ جہاں میری آقا زادی نے خطبہ دیا اس شہر کا تھوڑا سا تعارف کرواؤں گی. کہا شہر کوفہ ایسا علاقہ تھا جہاں فوجی رہتے تھے, جیسے فوجی چھاونی تھی, کیونکہ کوفہ کے ساتھ روم کا بارڈر لگتا تھا. مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ روم سے وہ داخل ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ نہ کر دیں, اس لیے کہا وہاں فوجی چھاونی تھی, وہاں پر آ کر آرمی کے لوگ رہتے تھے. اور وہاں پر کہا کہ یہ آرمی کے لوگ رہتے تھے, فوجی چھاونی تھی کہ روم والے حملہ نہ کر دیں. تو اس وقت کہا خلیفہ دوم کے دور میں اس شہر کو آباد کیا گیا. یہاں لوگوں نے آ کر شہر کوفہ میں رہنا شروع کر دیا, اور یہاں پر وہ لوگ رہتے تھے جن کا مزاج کسی کا اور تھا. کوئی صبح کچھ کہتا تھا, شام کو کچھ کہتا تھا, جن کے رجحانات الگ تھے, جن کی ترجیحات الگ تھی, جن کا مزاج الگ تھا, جن کا شعار الگ تھا. اب حسین سے محبت تو وہ کرتے تھے, لیکن در حقیقت تاریخ کہتی ہے وہ شیعہ نہیں تھے, وہ محب ضرور تھے. اور ان کا تعارف کس نے کروایا, اس چیز کو کس نے کھولا, اس گرہ کو کس نے کھولا؟ جناب زینب نے اپنے خطبے میں کھولا.
کہا کہ کوفہ کے اندر حسین سے محبت کرنے والے رہتے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے رہتے تھے، لیکن شیعہ نہیں تھے۔ خلیفہ دوم کے وقت میں اس شہر کو آباد کیا گیا، یہاں لوگوں نے آ کر رہنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلا جو یہ دارالخلافہ بنا تو امام علی علیہ السلام کے دور میں بنا۔ دارالخلافہ امام علی علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ کہا اب یہ کوفہ کے اندر لوگوں کی ترجیحات الگ تھی، ان کا شعار الگ تھا، ان کا مزاج الگ تھا، کوئی کہاں سے آیا ہوا تھا، کوئی کہاں سے آیا ہوا تھا۔ حسین سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت سے محبت کرسچن بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن محبت کرنا اور ہے اور شیعہ ہونا اور ہے۔ اس چیز کو واضح کیا میری آقا زادی نے اپنے خطبے میں، اس چیز کو وضاحت کی کہ کہا تم محبت تو رکھتے تھے میرے بھیا حسین سے، تم میرے نانا سے محبت تو کرتے تھے، لیکن در حقیقت تم شیعہ نہیں تھے، تم میرے بابا کے شیعہ نہیں ہو، تمہارے اندر ولایت علی نہیں ہے۔ تم محبت تو رکھتے تھے لیکن تم شیعہ نہیں ہو۔ اب بی بی نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو سب سے پہلے اس جو جشن کا سما تھا، جو عید کا سما تھا، جس پر مجبور کیا میری آقا زادی کو کہ وہ کچھ بولے، وہ جب سما دیکھا، وہ ماحول دیکھا تو دیکھا اب اسلام خطرے میں ہے، دیکھا کہ لوگ کربلا کو بھول گئے، دیکھا کہ میرے بھیا کی قربانی پر ان لوگوں نے پردہ ڈال دیا ہے، تو اس وقت میری آقا زادی نے لب کشائی کی، اور میری آقا زادی کہتی ہیں اے اہل کوفہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو کہ جس کے مرنے کی تم خوشی منا رہے ہو، جس کے اس دنیا سے جانے کی تم خوشی منا رہے ہو، یہ عید کا سما تم نے کیا ہے، یہ نئے لباس زیب تن کیے ہوئے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون تھا؟ تو سب سے پہلے میری بی بی نے جو بازار کوفہ میں خطبہ دیا اس میں تعارف کروایا حسین ابن علی کا کہ میرا بھیا حسین کون ہے، بتایا حسین سوار دوش مصطفیٰ ہے، بتایا کہ وہ لخت جگر فاطمہ الزہرا ہے، بتایا کہ وہ علی کے دل کی ٹھنڈک ہے، جس حسین کو کے اوپر جانے پر تم لوگ خوشی منا رہے ہو، اس کے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ تب لوگوں کو کوفہ میں جا کر پتا چلا کہ حسین مارے گئے ہیں کربلا میں، حسین کربلا میں مارے گئے ہیں، تب لوگوں کو پتا چلا۔ پھر بی بی نے دیکھا کہ جب ان لوگوں کی تھوڑی حالت تبدیل ہو گئی، بی بی نے اپنا تعارف کروایا، اور تعارف کروانے کے بعد میری آقا زادی نے کیا کہا تم لوگوں ہمیشہ قیامت تک روتے رہو گے، تم میرے بابا کی شیعہ نہیں ہو، تم محبت تو رکھتے تھے اہل بیت سے، لیکن تمہارے اندر شیعہ والی صفات نہیں ہے، تمہارے اندر علامات مومن نہیں ہے، تم زبان سے اقرار کرنے والے مسلمان ہو، لیکن تم لوگ ہی وہ ہو کہ جنہوں نے میرے بھیا حسین کو محبت سے خط لکھے تھے، میرے بھیا حسین کو تم لوگوں نے کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، تم وہی لوگ ہو، کیا تم لوگ بھول گئے ہو کہ حسین کربلا میں مارے گئے؟ اب اس وقت جو عید کا سما تھا، اب وہ لوگ جو جشن کا سما بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، خوشی سے طبل بجا رہے تھے، جب میری آقا زادی نے حسین ابن علی کا تعارف کروایا، کہا کیا عالم تھا، پورے بازار کوفہ کے اندر ہر بچہ، ہر مرد و زن رونا شروع ہو گیا، ہر ایک نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت میری بیوی نے کیا فرمایا؟ کہا قیامت تک تم روتے رہو گے، لیکن تمہارے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری مثال تو اس خاتون کی ہے کہ جو صبح اٹھ کر چرخے پر بیٹھتی ہے اور سوت کاٹنا شروع کرتی ہے، شام تک سوت کاٹتی ہے، دوبارہ اس سوت کو خراب کر دیتی ہے۔ تم ہی وہ لوگ ہیں کہ تم نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا ہے، تم نے دنیا تو خرید لی ہے لیکن تم نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا ہے۔ جب میری آقا زادی نے ان لوگوں سے یہ کہا، اس وقت میری آقا زادی نے ان کی مذمت کی ہے۔ پورے کوفہ کا جو میری آقا زادی کا خطبہ ملتا ہے، جو بازار کوفہ میں دیا، جو دربار کوفہ میں دیا، اس میں بی بی نے اہل کوفہ کی مذمت کی ہے، ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ تم کون سے لوگ ہو، تم وہی لوگوں کے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، تم وہی لوگوں کے جو مسلمان ہوئے، تم وہی لوگوں کے جو میرے بابا علی المرتضیٰ کے پاس آ کر نماز پڑھتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ بی بی نے پورے خطبے میں ان اہل کوفہ کی مذمت کی، ان کو بتایا کہ تم اس غلطی پر ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ حسین ابن علی اس دنیا سے چلے گئے، تم نے ساتھ نہیں دیا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ حسین کا نام مٹ جائے گا؟ کہا جب تک زینب کے دل کے اندر جان ہے، جب تک زینب کی سانسیں رہیں گی تو ہر جگہ میرے بھیا حسین کا نام لیا جائے گا۔ اے اہل کوفہ یاد رکھنا، تم لوگوں کو قیامت تک لوگ بے وفا قوم ثابت کریں گی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم نے میرے بھیا حسین کے ساتھ بے
فرمایا کہ کوفہ کسی شہر کا نام نہیں بلکہ کوفہ اس امت کا نام ہے جہاں ظلم ہو رہا ہو اور وہاں پر امت خاموش ہو، جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں پر حسین ابن علی کے قتل کی سازشیں کی جا رہی ہوں، لوگ خاموش ہوں، تو کہا وہ کوفہ کے لوگ ہیں کہ جن پر ظلم ہو رہا ہو، ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، جہاں نبی کا نواسا ان کے سامنے شہید ہو رہا لیکن ان کے اوپر اثر نہ ہو، کہا وہ لوگ کوفہ کی مانند ہیں۔ اور میری آقا زادی نے 3 طرح کے لوگوں کا بازار کوفہ میں تعارف کروایا کہ جو ہم اپنے زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں، کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہر امام کی زیارت میں ہر معصوم نے تعارف کروایا ہے، یا ہم زیارت پر جاتے ہیں تو اس نے دخول پڑھتے ہیں، حرم میں داخل ہونے میں کے بعد اس نے دخول پڑھتے ہیں، تو اس دخول میں بھی لکھا ہے کہ اور بی بی نے ان 3 طبقات کا اہل کوفہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ 3 طرح کے طبقات ہیں۔ اور اپنے خطبے میں کیا کہا لعن اللہ امتن قتلت کا، میری بی بی نے فرمایا کہ لعنت ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے میرے بھیا حسین کو قتل کر دیا، جنہوں نے میرے بھیا حسین کے خلاف سازشیں کی، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسرا طبقہ کہ جو میری آقا زادی نے اپنے خطبے میں جو بازار کوفہ میں خطبہ دیا اس میں تعارف کروایا، وہ کہا لعن اللہ امتن ظلمت کا، کہا اللہ کی لعنت ہو اس امت پر کہ جن کے سامنے ظلم و ستم کیا جا رہا ہو لیکن وہ خاموش رہیں۔ عزیزان گرامی، قاتل ہونا اور ہے اور ظالم ہونا اور ہے۔ آج ہمارے زمانے میں کیا ہے کہ ہم قاتل کو تو پکڑتے ہیں لیکن ظالم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جو سازش کر رہا ہے، جو ظلم کو پھیلا رہا ہے، اگر ہم اس کو روک دیں تو قاتل خود ہی رک جائیں گے، کیونکہ قاتل کا کام ہے صرف قتل کرنا، لیکن ظالم کا کام کیا ہے؟ ظلم کو فروغ دینا، ظلم کو پھیلانا۔ اور آقا زادی نے یہی ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو اور اس امت پر بھی اللہ کی لعنت ہے کہ جو قتل کرتے ہیں اور جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ذرا بی بی کے اس خطبے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ذرا ہم اپنے اطراف میں غور کریں۔ آج ہمارے سامنے کسی کو مارا جا رہا ہو، کسی کو قتل کیا جا رہا ہو تو ہم خاموش بیٹھتے ہیں کہ اس نے کوئی غلطی کی ہوگی اس لیے اس کو قتل کر دیا، لیکن اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو ہم خاموش ہو کر دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، یہ ہمارا دوست نہیں ہے، یہ ہمارے جاننے والا نہیں ہے، ہم خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ قاتل کی سزا اور ہے لیکن ظالم کی سزا قاتل سے بھی زیادہ ہے۔ اور وہی میری آقا زادی نے تعارف کروایا، کہا تم حسین کے قتل میں سازشیں کرنے والے ہو، تم ظلم کرنے والے ہو۔ اور پھر تیسرا جملہ کہ جو ہم زیارت عاشورہ میں بھی یہ جملے پڑھتے ہیں، میری آقا زادی نے اپنے بازار کوفہ میں خطبہ دیا، کہا لعن اللہ امتن سمعت بذالک ورضیت بہ۔ میری آقا زادی کہتی ہے لعنت ہے اللہ کی اس امت پر کہ جنہوں نے سنا حسین کے قتل کو، بذالک ورضیت بہ، اور راضی ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تو میری آقا زادی نے تعارف کروایا، ایک قاتل گروہ کا تعارف کروایا، ایک ظالم گروہ کا تعارف کروایا، اور تیسرا وہ گروہ کہ جس کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، جس کے سامنے قتل ہو رہا ہو، وہ خاموش رہے، جو ساکت رہے۔ اور اسی لیے میری آقا زادی نے فرمایا کہ جب یہ خطبہ دے چکی میری آقا زادی بازار کوفہ میں تو ہر طرف سے گریہ کی صدا بلند ہوئی، ہر مرد و زن منہ چھپا کر رونے لگا۔ جو عید کا سما تھا وہ سوگ کا عالم ہو گیا، ہر ایک نے رونا شروع کر دیا کہ یہ ہم نے کیا کیا، کیا ہم کس کی خوشی منا رہے ہیں۔ میری آقا زادی نے جب کہا اب ساری زندگی تم روتے رہو گے، اب تمہارے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ اس کو کیا اہل کوفہ خاموش ہو، جو اہل کوفہ تم لوگوں کے سامنے قتل ہوتا رہا تم خاموش رہے، تمہارے سامنے ظلم ہوتا رہا تم خاموش رہے۔ یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں قاتل بھی مجرم ہے، یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں ظالم بھی مجرم ہے، لیکن وہ بھی مجرم ہے کہ جس کے سامنے ظلم ہو رہا ہو اور وہ خاموش رہ جائے۔ خدا نے اس کے اوپر بھی اپنی لعنت بھیجی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے ظلم کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے قاتل کا ساتھ نہیں دینا، نہ ہی ہم نے اس طبقے میں ہونا ہے کہ جن پر خدا کی لعنت ہے۔ اگر ہم قاتل نہیں ہیں، اگر ہم ظالم نہیں ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہو اور ہم خاموش رہیں تو گویا ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ بنی اسرائیل کی قوم پر تباہی کیوں آئی؟
اس لیے کیونکہ ان کے سامنے ظلم ہو رہا تھا. ایسی بنی اسرائیل کا ایک عابد شخص تھا، جب وہ عبادت کر رہا تھا اللہ نے وحی نازل کی اور کہا جبرائیل جاؤ اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دو. اب وہ عابد خدا کی بارگاہ میں گویا ہوا، کہا یا بار اللہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر رکوع کر رہا ہوں، میں تو سجدہ کر رہا ہوں، میں تیری تسبیح و تحلیل کر رہا ہوں، مجھے یہ سزا کیوں دی رہی ہے، مجھے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر بھی میرا عذاب آئے گا. یا بار الہ میں گناہگار نہیں، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو صرف اپنی عبادت کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا تیرے سامنے تیرے رہنے والے، تیرے ساتھ رہنے والے ظلم کر رہے تھے، تیرے ساتھ رہنے والے خدا کے نبی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تیرے سامنے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے، لیکن تو اپنی عبادت میں مشغول تھا، تجھے پرواہ ہی نہیں تھی کہ میرے اطراف میں ظلم ہو رہا ہے، میرے اطراف میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اس لیے تجھے عابد تجھ پر بھی میرا عذاب آئے گا. تو عزیزان گرامی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم صرف خدا کی عبادت کریں، خدا کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیں، اپنے گھروں میں خاموش رہیں، ہمارے اطراف میں ظلم ہو رہا ہو، یتیم کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، کسی غریب کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی صلح رحمی نہ کر رہا ہو، اگر دو جگہ پر لڑائی جھگڑا ہو رہی ہے، دو فریقین میں لڑائی ہو رہی ہے، ہم ان کو اگر نہیں چھڑواتے، اگر ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے، اگر ہم باطل اور حق میں فرق نہیں کر سکتے، تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں کے اندر ہوگا کہ جن پر خدا کی لعنت ہے. عزیزان گرامی، میری آقا ذاتی نے ان تین گروہوں کا جب تعارف کروا لیا تو کہا کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جو مدافع حرم کا، آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ جب جناب زینب کبرا کے حرم کو طالبان نے قبضہ کر لیا تھا، اسرائیل کا قبضہ تھا، تو بہت سے مدافعان حرم کہا ایک ایران کا ایک شہید ہے کہ جس کا نام میں نے بہت سرچ کیا لیکن مجھے نہیں ملا، کہا اس کے بچے کا واقعہ ہے کہ اس کے بیٹے نے باپ کے جانے کے بعد ایک بیان دیا سوشل میڈیا پر، اور یقیناً وہ ایرانی میڈیا پر وہ موجود ہے، نہیں معلوم کہ اردو میں یہ چھپا ہے یا نہیں. کہا اس بچے نے جس کی عمر 8 یا 9 سال کی تھی کہ جس کا بابا شہید ہو گیا، جو مدافعان حرم جناب زینب تھا، کہا کہ ان کو کمانڈو والوں نے آرام سے خبر دی کہ تمہارا بابا شہید ہو گیا ہے، کہ فوراً اگر ہم خبر دیں گے تو اس کی زوجہ بیمار نہ ہو جائے، مشکل میں نہ گر جائے، ان کے بچے چھوٹے. نہیں بتایا کہ یہ بچے سہم نہ جائیں، باپ کی جدائی پر یہ لوگ سہم نہ جائیں. وہ بچہ کہتا ہے کہ آقا رہبر معظم نے پھر اعلان کیا تھا کہ جو بھی مدافعان حرم جناب زینب ہیں ان کو کربلا لے کے جا کر یہ خبر دی جائے. کہا ہمیں کربلا لے جایا گیا. وہ 8-9 سال کا بچہ یہ لکھتا ہے، کہا کہ ہمیں جب کربلا لے کے جایا گیا اور تلے زینبیہ پر میں کھڑا تھا، کہا جب میں تلے زینبیہ پر کھڑا تھا اور میری ماں میرے ساتھ تھی، میری بہنیں میرے ساتھ تھی، کہا اس وقت کمانڈو جو آرمی کے تھے وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں خبر دی اور بتایا کہ تمہارا بابا اس دنیا سے چلا گیا ہے. کہا اس وقت ہم اپنے بابا کو نہیں رو رہے تھے، کیونکہ جس منزل پر ہم کھڑے تھے اس مقام کا نام تلے زینبیہ تھا. کہا ہم نے وہ خبر سنی لیکن ہم خاموش ہو گئے، پریشان ہوئے لیکن خاموش ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جس مقام پر کھڑے تھے وہ صبر و رضا کی منزل تھی کہ جہاں تلے زینبیہ پر کھڑی ہو کر میری آقا زادی نے دیکھا تھا کہ کس طرح شمر ایک ایک ضرب حسین پر کند خنجر چلا رہا تھا. وہ بچہ یہ لکھتا ہے کہ ہم نے صرف خبر سنی تھی تو ہم سے اپنے بابا کی شہادت کی خبر سن کر ہم پریشان ہو گئے، لیکن تلے زینبیہ پر 70 قدم کے فاصلے پر میری آقا زادی زینب نے کیسے برداشت کیا کہ جہاں ان کی نظروں کے سامنے ہم نے اپنے بابا کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا، صرف خبر سنی تھی تو کام سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. کہ میں تلے زینبیہ پر کھڑا ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ 70 قدم کا فاصلہ تھا گودالے امام حسین علیہ السلام کا، اور اس جگہ پر کھڑی ہو کر زینب دیکھ رہی تھی اور شمر ایک خنجر مارتا تھا، دوسرا خنجر مارتا تھا، 13 ضربیں اس نے حسین ابن علی کے گردن پر چلائی. اور میری آقا ذاتی نے کیا کہا؟ نہ مار. میری ماں نے چکیاں پیس کر کھانا، اے شمر نہ مار. اور میرے بھیا
پیاس لگتی تھی نا تو میری ماں رات کو اٹھ کر حسین کو پانی پلاتی تھی. ایسی مر اس خنجر کو ذرا تیز کر لیتا. کوئی ہے خاتون عزاداران حسین جو زینب جیسا صبر رکھتی ہو؟ تو بچہ کہتا ہے میں قربان جاؤں زینب پر. وہ جو اپنے بھیا کو سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھتی رہی. ارے اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اور جب شمر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا تھا اور حسین کی زلفوں کو ہاتھوں میں لے کر کہتا تھا اے حسین بتا اور تیرا عباس کہاں ہے؟ اور جس میں تجھے بہت ناز تھا نا بتا تیرا عباس کہاں ہے؟ اور خود خنجر سے حسین کو ذبح کر دیا. عزاداران حسین زینب کا صبر دیکھیے کہ دلے زینبیہ پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہی اور 70 قدم کے فاصلے پر عزادارہ بھائیا کو ذبح ہوتا ہوا دیکھتی رہی. لیکن بعد از واقعہ کربلا ارے حسین کی بہن میدان میں نہیں آئی کیونکہ ذمہ داری تبدیل ہو گئی تھی. ارے حسین سے وعدہ کر چکی تھی کہ میں حسین تیری قربانی کو بچاؤں گی, تیرے بچوں کی قربانی کو بچاؤں گی, میں اسلام کی خاطر اپنا پردہ دوں گی, میں اسلام کی خاطر انہوں محمد کو دیا ہے, حسین کے بیٹے کو اٹھا کر لاؤں گی, میں وقت امام کو اپنی پشت پر اٹھا کر لاؤں گی. ارے حسین کی بہن کا صبر و رضا دیکھیے, محبت اسلام دیکھیے کہ اتنی مشکلات میں بھی جو 72 کی سوگوار تھی. ارے علی اکبر کے برچی کا زخم جس کے سینے پر ہو, ارے علی اصغر کی نادانی کا زخم جس کے سینے پر ہو, اور عباس کے جانے کا دکھ زینب کو تھا, حسین کے جانے کا دکھ تھا. لیکن بعد از واقعہ کربلا ارے زینب نے کربلا کو کیسا روا کیا کر دیا. میری آقا آزادی شامل غریبوں کے مصائب کو سہتی ہوئی بازار کوفہ میں جب یہ قافلہ داخل ہو گیا تمام خواتین چھتوں پر بیٹھی ہوئی تھی. ارے جب انہوں نے اہل حرم کے بچوں کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے بھوک سے, بچے پیاس سے آلاتش کر رہے ہیں. ایک خاتون اپنی کنیز کو اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے جا ذرا دشت میں چند کھجوریں صدقے کی لے آ. ارے بے پلانے معاملوں پر آقا زادیاں سوار تھی. 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے جو پیاس کی شدت سے بلک رہے تھے. ارے جب اس کنیز کو اشارہ کیا نا, کہا کہ جاؤ ذرا سین سے کچھ صدقے کی کھجوریں لے کر آؤ, ان بچوں کو دیتی ہے تاکہ ان کی بھوک ختم ہو جائے. کنیز دوڑ کر سین میں گئی اور سین سے چند صدقے کی کھجوریں اٹھا کر ارے ذرا دوبارہ سے پشت بام پر آئی. ارے جب چھت پر آئی نا تو اور جب دشت دینے لگی تو اس وقت وہ بی بی اس بچی کے قریب آئی کہ جس کے رخسار زخمی تھے اور جس کے کانوں سے خون روا تھا. ارے اس کے قریب آ کر کہتی ہے بچی تو مجھے سب سے زیادہ پیاسی لگتی ہے, تو مجھے سب سے زیادہ بھوکی لگتی ہے, میں ایک شرط پر تجھے یہ کھجوریں دوں گی. بچی کہتی ہے بتاؤ کون سی کھجوریں. اب یہ سارا واقعہ ارے زینب کبریٰ ام المصائب بی بی بے پلانے محمل پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی. سکینہ کہتی ہے بتا تیری کیا شرط ہے؟ تو میں نے سنا ہے اگر کوئی کسی اسیر سے دعا منگوائے, قیدی سے دعا منگوائے تو دعا قبول ہوتی ہے. بتا تیری دعا کیا ہے؟ اور سکینہ نے ننگے ہاتھوں کو بلند کیا, بتا میں تیری دعا پر آمین کہوں گی. اب وہ خاتون کہتی ہے سکینہ سے کہ اے قیدن ذرا دعا مانگ, اور جس طرح تو یتیم ہوئی ہے اور اس طرح میری اولاد یتیم نہ ہو. ارے سکینہ نے آمین کہا. دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا یہ ہے میرا شوہر پردیس گیا ہوا ہے اور دعا کر خیریت سے واپس آ جائے, اور اس کے بچے بابا کو یاد کر رہے ہیں. ارے جب بابا کا نام آیا اور سکینہ اتنے دنوں سے جو باپ کے سینے پر سو
ابھی سکینہ نے آمین نہیں کہا کہ حبیبہ کی طرف دیکھ کر مخاطب کیا. ارے جناب زینب کبریٰ کہتی حبیبہ اگر تیری آقازادی زینب تجھے اس بازار میں مل گئی پہچان لے گی. ارے حبیبہ کہتی ہے خاموش ہو جا بی بی اور یہ نجس ماحول کجا میری آقازادی کا نام اس بازار میں نہ لینا. نجس ماحول کجا میری آقازادی کا نام بازار میں نہ لینا. حبیبہ کو جب آقازادی نے مخاطب کیا نا کہتی ہے بتا تو کون ہے, تو میرے نام سے کیسے واقف ہے. جناب زینب کہتی حبیبہ پہچان میں تیری آقازادی زینب ہوں. ارے حبیبہ کو غصہ گیا. ارے جب اس کی کنیز نے اٹھایا ارے پانی پہ کر حبیبہ کو ہوش آیا. حبیبہ کو جب ہوش آیا کہا بتا اگر تو زینب ہے آئینہ آئینہ رضا اور تیرا سر کی چادر کہاں ہے. میری آقازادی کہتی حبیبہ اور میرے سر کی چادر جامعہ نے چیر لی. حبیبہ کہتی اگر تیرے سر پہ چادر نہیں ہے اب بتا تیرے پردے کا محافظ عباس کہاں ہے. زینب کہتی حبیبہ وہ گردن کی گھوڑے کی گردن میں ارے جو سر دیکھ رہی ہے وہ میرے پردے کا محافظ عباس ہے. آئینہ آئینہ علی اکبر وہ تیرا علی اکبر کہاں گیا. زینب کہتی حبیبہ ارے وہ جو 18 سال جوان تھا اور جو کہ نیزہ پر سر نظر آ رہا ہے وہ دیکھ وہ میرا علی اکبر ہے. حبیبہ نے تیسرا